عربی میں سب سے اہم شے ہے اعراب، اور یہی وہ موضوع ہے جس کے سمجھنے میں طلبہ کو سب سے زیادہ دشواری بھی پیش آتی ہے، اور عموماً جملے کے معنی لینے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ بھی اس کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعراب کہتے کسے ہیں، اعراب کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں، علامات اعراب کیا ہیں، اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کر لی تھی۔ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو مزید ایڈ کرنی ہے ہمیں، اور پھر اعراب کی ایک اور ٹائپ ہے اعراب تقدیری، وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اسپیسیفکلی آج ہمارا جو فوکس ہے وہ اعراب تقدیری جو ہے، اعراب تقدیری ہوتا کیا، اور اس میں اور اعراب ظاہری میں ڈفرنس کیا ہے، اور کون سے اسماء ہیں جن میں اعراب تقدیری آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ریکال کر لیں، جو ہم نے اعراب کہا تھا کہ یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں واقع ہونے والا تغیر ہے، اور وہ کلمہ جو اعراب قبول کرے اسے ہم معرب کہتے ہیں۔ اور ابھی فی الوقت ہم صرف اسم پہ بات کر رہے ہیں کہ اسم جو اعراب لیتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ معرب اسماء ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے معرب بالحرکہ جو رائٹ سائڈ پہ گیون ہے۔ معرب بالحرکہ سے مراد وہ اسماء ہیں کہ جن میں تغیر جو آتا ہے وہ ان کی حرکات میں ہوتا ہے، یعنی جب ان کے مختلف گرامیٹیکل رولز آتے ہیں یا وہ اسماء مختلف طریقوں سے جب جملوں میں آئیں گے تو ان میں حرکات میں تغیر آئے گا۔ معرب بالحرکہ ہم نے پڑھے تھے کہ 5 ہیں۔ پہلا مفرد منصرف ہے، دوسرا ہے جمع مکسر منصرف، تیسرا ہم نے دیکھا ہے مفرد غیر منصرف، چوتھا ہے جمع مکسر غیر منصرف، اور پانچواں اس میں جمع مؤنث سالم۔ یہ وہ 5 اسماء ہیں جن میں جو تغیر آتا ہے یا علامات اعراب ہیں وہ حرکات کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلائیڈ تو آپ کو جیسے بالکل حفظ ہونی چاہیے، آپ کو واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اسماء ہیں جن میں اعراب یا جن میں تغیر حرکات میں واقع ہوتا ہے اور کن اسماء میں حروف میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 معرب بالحرکہ ہیں۔ دوسری طرف جو لیفٹ پہ گیون ہیں 3 اسماء، یہ وہ ہیں جو معرب بالحرف ہیں، یعنی ان اسماء میں تغیر حرف میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی جو علامات ہوتی ہیں اعراب کی وہ حروف ہیں۔ ہم ان کے حروف کو دیکھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ اسماء حالت رفع میں استعمال ہو رہے ہیں یا نصب میں یا جر میں۔ تو معرب بالحروف جو 3 ہیں ان میں پہلا ہے مثنی یعنی تثنیہ، وہ اسم جو 2 پہ دلالت کرتا ہو، دوسرا اس میں جمع مذکر سالم، اور تیسرا جو اسماء کی ٹائپ ہے جو معرب بالحرف ہے وہ اسماء خمسہ، یعنی 5 اسماء جو ہیں ان کے ایک گروپ ہے جنہیں ہم اسماء خمسہ کہتے ہیں، یہ بھی معرب بالحرف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ 5 طرح کے اسم معرب بالحرکہ ہیں: مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، مفرد غیر منصرف، جمع مکسر غیر منصرف، اور جمع مؤنث سالم، جبکہ 3 طرح کے اسم معرب بالحرف ہیں: مثنی، جمع مذکر سالم اور اسماء خمسہ۔ ان کی علامات اعراب کی کیا ہیں وہ بھی ایک دفعہ ہم دوبارہ ریکال کر لیتے ہیں، ہم نے اگرچہ لاسٹ لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے کیا تھا۔ تو معرب الحرکات اگر ہم پہلے دیکھیں تو چاہے مفرد منصرف ہو، جمع مکسر منصرف ہو، یا مفرد اور جمع مکسر غیر منصرف ہوں، یا جمع مؤنث سالم ہو، ان سب کی حالت رفع ایک ہی حرکت سے ظاہر کی جاتی ہے، یعنی علامت جو ہے رفع کی وہ تمام اسماء میں سیم ہے۔ ضمہ جو ہے وہ رفع کو ریپریزنٹ کرتی ہے، یعنی ایسا کوئی اسم نہیں ہے جس کے اندر فتحہ یا کسرہ رفع کی علامت کے طور پر آتی ہو۔ تو رفع کی حرکت سب میں کامن ہے اور وہ ضمہ ہے۔ نصب اگر ہم دیکھیں تو نصب تمام اسماء میں فتحہ سے آ رہی ہے سوائے جمع مؤنث سالم کے۔ جمع مؤنث سالم جو ہے اس کی نصب کسرہ کے ساتھ آتی ہے، باقی تمام اسماء نصب جو ہیں فتحہ سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام اسماء میں نصب کی علامت فتحہ ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کے کیس میں نصب کی علامت کسرہ ہوگی۔ اور حالت جر کو دیکھیں تو جر کی اصل علامت کسرہ ہے، لیکن غیر منصرف جو ہوتا ہے، چاہے مفرد غیر منصرف ہو یا جمع مکسر غیر منصرف ہو، غیر منصرف کی جو علامت ہے جر کی وہ فتحہ ہے۔ تو غیر منصرف حالت جر میں فتحہ لیتا ہے، باقی اسماء حالت جر میں کسرہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رفع تمام اسماء میں ضمہ سے آئے گی، معرب الحرکات کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جبکہ نصب جو ہے فتحہ سے آئے گی سوائے جمع مؤنث سالم کے۔ جمع مؤنث سالم میں کسرہ آتی ہے، اور حالت جر جو ہے وہ ایکسپریس ہوتی ہے کسرہ کے ذریعے سوائے غیر منصرف کے۔ غیر منصرف کی جر فتحہ سے آتی ہے۔ اس کے بعد معرب الحروف جو ہیں ان کی اگر ہم علامات دیکھیں تو تثنیہ جو ہے اس کی علامت رفع کی الف ہوتی ہے، جیسے مسلمانی کہ مثال کے طور پہ صلی المسلمانی الصلاۃ، تو المسلمانی الف کے ساتھ حالت رفع میں آئے گا۔ جمع مذکر سالم
کی علامت رفع واو ہے اور اسماء خمسہ کی علامت رفع بھی واو ہے، ٹھیک ہے. تو رفع کی علامت بھی ڈیفرنٹ آ رہی ہے ان تین اسماء میں. جمع مذکر سالم اور اسماء خمسہ میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے، جبکہ تثنیہ میں رفع کو ہم الف سے پہچانتے ہیں. نصب کو دیکھیں تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم دونوں میں علامت نصب کی یا ہوتی ہے، لیکن اسماء خمسہ جو ہیں ان میں نصب کی علامت الف ہے. اور جر کی بات کریں تو جر تینوں اسماء میں، تثنیہ میں، جمع مذکر سالم میں، اسماء خمسہ میں، سب میں جر کی علامت یا ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ رفع کی علامت تثنیہ میں الف ہے، جمع مذکر سالم اور اسماء خمسہ میں واو ہے. نصب کی علامت تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں یا ہے، جبکہ اسماء خمسہ میں الف ہے. اور جر کی علامت تثنیہ، جمع مذکر سالم، اسماء خمسہ تینوں اسماء میں یا ہی ہے. یہ جو علامات اعراب ہیں جو اس پیج پہ اور اس سے پچھلی والی سلائیڈ پہ ہیں، یہ آپ کو بالکل حفظ ہونی چاہیے، ان میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور ان میں جیسے آپ کسی بھی آیت میں یا کسی بھی جگہ کوئی لفظ دیکھتے ہیں تو آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، یہ آپ کو اس طرح سے یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے آگے جیسے جانا ہے اور آسانی سے سمجھنا ہے جملوں کو، تو ان چیزوں میں آپ کو کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. آپ جب بھی کسی آیت میں لیٹ سے تثنیہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ تثنیہ میں نے الف و یا کو دیکھنا ہے. الف رفع کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یا نصب و جر کو کر رہا ہے. اگر آپ جمع مذکر سالم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں واو رفع کا انڈیکیٹر ہے یا نصب و جر کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. اگر جو آپ اسم دیکھ رہے ہیں کسی آیت میں وہ اسماء خمسہ میں سے ہے تو واو اس میں رفع کی علامت ہے، الف نصب کی علامت ہے، یا جر کی علامت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل آپ کو یاد ہونا چاہیے اور بغیر کسی مشکل کے یا مشقت کے آپ اس کو بتا سکتے ہو. مورب بالحرکات جو ہم نے پڑھے تھے ان میں مفرد منصرف ہم نے پڑھ لیا. آج بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی رفع کی علامت ضمہ سے اور نصب اس کی فتحہ سے آتی ہے اور جر کسرہ سے آتی ہے، جیسے رجل، رجلن یا رجلن. لیکن اس کے ساتھ اب ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس نہیں کی تھی. تو جیسے مفرد منصرف اسم کوئی بھی ہے تو وہ رفع پیش سے لے رہا ہے، نصب زبر سے اور جر زیر سے. تو اسی طرح اس کے ساتھ جو شبہ الصحیح یا جاری مجرا صحیح، یہ بھی اسم کی ایک کیٹیگری ہے، اس کی علامات اعراب بھی وہی ہوتی ہیں جو مفرد منصرف کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مفرد منصرف جب ہم جنرلی بولتے ہیں تو اس سے مراد ہماری وہ اسم ہوتا ہے جو اسم صحیح ہو، یعنی جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو. لیکن جو حرف علت پہ اینڈ ہونے والے اسماء ہیں ان میں دو طرح کے اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آخری حرف تو علت ہوتا ہے، یعنی واو یا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ما قبل ہے، یہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بیہیو صحیح اسم کی طرح ہی کرتا ہے. اس اسم کو ہم گرامر کی اصطلاح میں شبہ الصحیح یا الجاری مجرا صحیح کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو صحیح نہیں ہے لیکن صحیح اسم کی طرح، یعنی نارمل اسم کی طرح بیہیو کرتا ہو. اس کی اگزامپل ہے جیسے دلو ہے، جیسے ہم بولتے ہیں محف کا لفظ ہے، جیسے صحف کا لفظ ہے، یا جیسے وحیون کا لفظ ہے، ضبیون، سعیون. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو واو یا پہ اینڈ ہوتے ہوں لیکن واو یا سے پہلے والا ساکن ہو، تو چاہے ان میں آخری حرف علت آ رہا ہے لیکن یہ ایکٹ بالکل صحیح اسم کی طرح کرتے ہیں، تو ان کی علامات اعراب بھی صحیح اسم والی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسا کوئی اسم دیکھیں دلون یا ضبیون کی طرح کا کہ جو واو یا پہ اینڈ کر رہا ہے لیکن اس سے پچھلا حرف ساکن ہے، تو وہ بالکل اسی طرح استعمال ہوگا جیسے کوئی صحیح اسم ہے. تو اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ دلون ضمہ لے رہا ہے رفع میں، دلون فتحہ کے ساتھ یوز ہوا ہے حالت نصب میں، اور دلون کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے حالت جر میں. اسی طرح ہم نے جمع مؤنث سالم پڑھا کہ یہ رفع ضمہ کے ساتھ لیتا ہے، جبکہ نصب اور جر دونوں کیسز میں اس کی علامت کسرہ ہوتی ہے، جیسے جناتن اور جناتن، جناتن ہے. جمع مؤنث سالم کے ساتھ کچھ اسماء ہیں جو جمع مؤنث سالم تو نہیں ہوتے لیکن انہیں اعراب جمع مؤنث سالم کی طرح ہی دیتے ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں ملحق بجمع المؤنث السالم، چونکہ جمع مؤنث سالم بائی ڈیفینیشن اس اسم کو کہا جاتا ہے جو سنگولر میں الف تا کے ایڈیشن سے بنے اور جو مؤنث پر دلالت کرتا ہو، جیسے جناتن ہے کہ جنتن کی جمع ہے، یا جیسے طالبات ہے کہ یہ طالبہ کی جمع ہے. تو اس طرح کے الفاظ جمع مؤنث سالم کہلاتے ہیں. لیکن کچھ اسم آپ کو زبان میں ایسے ملتے ہیں جو جمع مؤنث سالم نہیں ہیں
لیکن ان کا اعراب جمع مؤنث سالم کی طرح ہی آتا ہے، تو ایسے اسماء کو ہم کہتے ہیں ملحق بجمع المؤنث سالم، کہ ان کو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہی ضم کیا جائے گا، ان کو اسی گروپ میں شامل کیا جائے گا اگرچہ یہ خود جمع مؤنث سالم نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد، اولاد کا لفظ آپ لوگوں نے قرآن کریم میں اکثر نوٹ کیا ہوگا، جیسے وَأُولَاتِ حَمْلٍ کئی دفعہ آیا ہے۔ تو اولاد کا جو معنی ہے وہ ہے صاحبات، یعنی جیسے ہم والیاں کا لفظ بولتے ہیں، مثال کے طور پہ علم والیاں تو اولاد علم، عقل والیاں اولاد عقل۔ تو اولاد یہ خود جمع مؤنث سالم نہیں ہے، چونکہ اگر آپ الف تا اس میں سے ریموو کریں تو اول جو ہے یہ کوئی ورڈ نہیں ہوتا، اول کوئی سنگولر ناؤن نہیں ہے جس میں ہم نے الف تا ایڈ کیا اور اولاد بن گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زوات ایک لفظ ہوتا ہے، زوات کا لفظ بھی جمع مؤنث سالم نہیں ہے لیکن یوز جمع مؤنث سالم کی طرح ہوتا ہے۔ پھر عرفات کا لفظ ہے، جیسے جو میدان عرفات جسے ہم کہتے ہیں، تو عرفات سنگولر ناؤن ہے، جمع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اینڈ پہ الف تا آ رہا ہے تو وہ یوز جمع مؤنث سالم کی طرح ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ازروعات، ازروعات ایک شہر کا نام ہے جو شام میں ہے، تو وہ بھی ایک سنگولر ناؤن ہے چونکہ وہ ایک شہر کا نام ہے، جیسے میدان عرفات بھی سنگولر ہے، ازروعات بھی سنگولر ہے، تو آپ اس کو جمع مؤنث سالم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایکٹ جمع مؤنث سالم کی طرح ہی کرتا ہے، اس کے اعراب جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے جیسے جمع مؤنث سالم آتا ہے۔ یا اسی طرح عربوں میں جیسے کچھ نام رکھے جاتے ہیں خواتین کے جن میں نعامات کا لفظ ہے، جن میں سادات کا لفظ ہے، تو اب یہ اگر نام کسی خاتون کے رکھے جائیں تو ظاہری بات ہے وہ سنگولر ناؤن ہے، لیکن وہ الف تا چونکہ اینڈ پہ آ رہا ہے۔ یا اسی طرح بنات کا جو ورڈ ہے، یا اخوات کا جو لفظ ہے، تو اخوات اخت کی جمع ہے، اور اس میں جو تا ہے وہ تا اضافی نہیں ہے، زائد نہیں ہے، بلکہ وہ تا اصلی ہے۔ اسی طرح بنات کے آخر میں جو تا آ رہی ہے وہ بھی زائد نہیں ہے، وہ بھی اصلی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ جتنے اسماء میں نے جن کی مثالیں دی ہیں، بنات ہوں، اخوات ہوں، ازروعات ہوں، عرفات، نعامات، ان کو جمع مؤنث سالم تو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اولاد اور زوات، لیکن یوز ہی اسی کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ملحق بجمع المؤنث السالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کے جو اسماء ہیں انہیں بھی جمع مؤنث سالم کی طرح اعراب دیا جاتا ہے، چنانچہ یہ اسماء بھی جب مرفوع ہوں گے تو ضمہ لیں گے جیسے اولاتو، اور اگر منصوب یا مجرور آئیں گے تو کسرہ کے ساتھ استعمال ہوں گے جیسے اولاتی اولاتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مورب بالحروف میں ہم نے مثنیٰ پڑھا تھا کہ تثنیہ جو ہے وہ رفع لیتا ہے الف کے ساتھ، نصب اور جر لیتا ہے یا کے ساتھ، جیسے رجولانی اور رجولینی اور رجولینی۔ لیکن کچھ اسم ایسے ہیں جو تثنیہ نہیں ہیں، جنہیں آپ مثنیٰ نہیں کہہ سکتے لیکن یوز مثنیٰ ہی کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو اعراب بھی اسی جیسے دیا جاتا ہے، انہیں ہم ملحق بالمثنیٰ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ابھی ہم ملحق بجمع المؤنث السالم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کی اگزامپل ہمارے پاس ہے کلاہما، تو کلا کا جو لفظ ہے یا اس کی مؤنث ہوتی ہے کلتا، کلا اور کلتا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں عربی میں بوتھ کا میننگ دینے کے لیے، جیسے انگلش میں ہم بوتھ یوز کرتے ہیں، ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ دونوں چیزیں، تو دونوں چیزوں کو بیک وقت مراد لینا ہو تو ہم کلا یا کلتا کا لفظ عربی میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ تثنیہ نہیں ہیں، چونکہ آپ نے الف نون ایڈ کر کے تو ان میں دو کا معنی ایڈ نہیں پیدا کیا نا، اگر آپ کلا سے الف ریموو کریں تو کل کوئی لفظ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ اس کو تثنیہ بائی ڈیفینیشن نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ یوز تثنیہ ہی کی طرح ہوتا ہے، تو ان کا اعراب بھی الف اور یا کے ساتھ آئے گا، جیسے کلاہما حالت رفع میں الف لے رہا ہے، اور کلیہما حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ البتہ یہ جو کلا اور کلتا ہے یہ الف اور یا والا اعراب لیتا ہے اس وقت جب ان کا مضاف الیہ ضمیر ہو، جیسے یہاں پہ کلاہما، ہما کے ساتھ یہ یوز ہو رہے ہیں نا، تو اگر ان کا مضاف الیہ ضمیر ہے پھر ان کو اعراب تثنیہ ہی کی طرح دیتے ہیں، یعنی کلاہما یا کلیہما۔ اگر ان کا مضاف الیہ ضمیر کے علاوہ کوئی اور لفظ ہو، چونکہ یہ جو لفظ ہیں چاہے کلا ہو چاہے کلتا ہو بغیر اضافت کے تو استعمال ہی نہیں ہوتے، ہمیشہ مضاف بن کے آئیں گے، تو اگر تو ان کا مضاف ضمیر ہے، اگر ان کا مضاف الیہ ضمیر ہے
تو پھر تو ان کا اعراب نارمل تثنیہ کی طرح یعنی الف اور یا کے ساتھ آئے گا. لیکن اگر ان کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہو، جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں دونوں آدمی کلا الرجلین یا دونوں عورتیں کلتا المرأتین، تو اس صورت میں پھر یہ اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. تینوں حالتوں میں ہمیں حرف بدلتا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. پھر ہم کلا الرجلین ہی یوز کرتے ہیں رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی. اور اعراب تقدیری ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے آج ہی کے لیکچر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کلا ہے یا کلتا ہے، یہ جب مضاف ہوں ضمیر کی طرف تو ان کو بھی تثنیہ کی طرح اعراب دیتے ہیں. اسی طرح اسنان یا اسنتان کا جو لفظ ہے جو دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا زوا کا جو لفظ ہے، تو یہ الفاظ بھی ملحق بالمثنیٰ ہیں، یہ بھی تثنیہ کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ خود تثنیہ نہیں ہیں. اسی طرح معرب بالحروف میں جمع مذکر سالم کا اعراب ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی رفع واو سے آتی ہے اور نصب اور جر یا سے آتی ہے، جیسے مدرسون اور مدرسینہ مدرسینہ. پھر کچھ اسماء زبان میں ایسے ہیں جو جمع مذکر سالم نہیں ہیں لیکن جمع مذکر سالم کا اعراب لیتے ہیں، انہیں بھی ہم ملحق بجمع المذکر السالم کہتے ہیں. یہ فینومینن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ آ رہا ہے. جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہم نے کچھ اسماء کو ملحق کیا، اسی طرح تثنیہ کے ساتھ کچھ اسماء کو ملحق کیا، اور جمع مذکر سالم کے ساتھ بھی کچھ اسماء کو ہم نے ان کا الحاق کیا ہے. اس الحاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسماء اس گروپ میں سے تو نہیں ہیں لیکن اعراب وہی والا لے رہے ہوتے ہیں، علامات اعراب ان کی سیم ہوتی ہیں، اس لیے ہم اسے اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی طرح یہ اسماء بھی یوز ہوں گے. ملحق بھی جمع المذکر سالم کی ایگزامپلز آپ کے پاس اولو ہیں، جیسے اولو اور اولی، جیسے ہم پڑھتے ہیں اولو الالباب یا اولی الالباب، تو اولو بھی والوں کا معنی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی صفت لائی جاتی ہے جنرلی، جیسے اولو الالباب ہے عقل والے، اولو العلم ہے علم والے، اولو الامر ہے اقتدار والے. تو اولو اور اولی اس کی ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح ذوو اور ذوی ہم یوز کرتے ہیں. پھر عشرون، عشرین یا عشرون کی طرح جو گنتی کے باقی لفظ ہیں، جو 20 30 40 سے لے کے 90 تک جو گنتی کے لیے لفظ یوز کیے جاتے ہیں، جو دہائیاں ہیں جتنی بھی، تو عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون وغیرہ، ان تمام کا اعراب بھی جمع مذکر سالم کی طرح آتا ہے. یعنی یہ حالت رفع میں واو کے ساتھ یوز ہوں گے اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگرچہ ہم نے پہلے پڑھ رکھی تھیں، لیکن ایک تو ہم نے جو سنگولر ناؤن آج پڑھا، اس کے ساتھ جو جاری مجرا صحیح یا شبہ صحیح ہے اس کو ہم نے ایڈ کیا کہ ان کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو نارمل مفرد منصرف کا ہوتا ہے. اسی طرح پھر ہم نے جمع مؤنث سالم کے ساتھ کچھ اسماء کا الحاق کیا کہ وہ بھی اسی جیسا اعراب لیتے ہیں. تثنیہ کے ساتھ کچھ اسماء کو ایڈ کیا، اور جمع مذکر سالم کے ساتھ بھی کچھ اسماء کو ایڈ کیا ہے. اس کے بعد اسماء خمسہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ 5 اسم ایسے ہیں کہ جن میں رفع کی علامت واو ہوتی ہے، نصب کی علامت الف اور جر کی یا. ان 5 اسماء کا الگ گروپ اس لیے رکھا گیا کہ ان اسماء کی علامات اعراب ڈیفرنٹ ہیں، یہ نارمل اسماء کی طرح نہیں آتے. باقی اسماء میں تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ ان میں اگر وہ سنگولر ہے تو ضمہ فتح کسرہ سے آئے گا، اگر وہ سنگولر اور منصرف ہے. غیر منصرف ہے تو ضمہ فتح فتح. تثنیہ ہے تو الف یا سے اس کا اعراب آئے گا. جمع مکسر ہے اگر منصرف تو ضمہ فتح کسرہ. جمع مکسر غیر منصرف ہے تو ضمہ فتح فتح. جمع مؤنث سالم ہے تو ضمہ کسرہ کسرہ. جمع مذکر سالم ہے تو واو یا. یعنی ہم نے تمام اسماء کی کیٹیگریز ڈسکس کر لی ہیں، لیکن یہ اسماء خمسہ ان 5 میں فال نہیں کرتے، یہ ان سے الگ ہے. تو یہ جو 5 اسم ہیں یہ اپنا ایک اسپیشل اعراب رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ انہیں حالت رفع میں واو دیا جاتا ہے، اور نصب میں یہ الف کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، اور جر میں یا کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، جیسے ابو کا، ابا کا اور ابی کا. ٹھیک ہے، تو جاء ابو کا، رأیت ابا کا، سلمت علی ابی کا. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. تو اب نئی بات کیا ہے؟ نئی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو 5 اسماء ہیں یہ والا اعراب لیتے کون سا ہیں. اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ 5 اسماء ہیں کون سے. پہلا اسم ہے اب، دوسرا اسم ہے اخ، تیسرا اسم ہے ہم، چوتھا ہے فم، پانچواں ہے ذو. اب جو ہے وہی والد کے لیے یوز کرتے ہیں باپ کے معنی میں، اخ بھائی کے لیے، ہم جو ہے
وہ کسی بھی سسرالی رشتہ دار، یعنی عورت کا جو سسرالی رشتہ دار ہے، جنرلی سب سے زیادہ اس کی جو کنوٹیشن ہوتی ہے وہ سسر کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہم. اور اس کے بعد فم جو ہے وہ منہ کے لیے، اور ذو جو ہے وہ والا کا معنی دیتا ہے، یعنی اس کو ہم جنرلی ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے بعد کسی اور اسم سے، جیسے ذو علم ہے علم والا، یا ذو مال ہے مال والا، یا ذو الفہم ہے سمجھ والا. تو یہ 5 وہ اسماء ہیں جنہیں ہم اسماء خمسہ کہتے ہیں. گرامر کی جو کچھ بکس ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہاں جو درس نظامی میں جو کتابیں زیادہ تر پڑھائی جاتی ہیں، یا انڈو پاک میں جو گرامر کا لٹریچر ہے، ان میں اسماء ستہ کی اصطلاح آپ کو ملے گی. تو وہ چھٹا اسم بھی اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، اور وہ چھٹا اسم ہے ہن. تو ہن کا لفظ بھی ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو پھر یہ 6 اسم بنتے ہیں. لیکن وہ جو چھٹا اسم ہے وہ یوز نہیں ہوتا، وہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا. اور ماڈرن گریمرینز اس کو چونکہ اب شامل نہیں کرتے اس کے اندر، تو اس لیے میں نے بھی اس کو ایکسکلوڈ کر دیا. اگر آپ اس کو انکلوڈ کریں گے تو پھر یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 6 اسماء. اب یہ جو 6 اسماء ہیں یہ ہمیشہ واو الف یا کے ساتھ یوز نہیں ہوتے، یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا اعراب اسی طرح آتا ہو کہ رفع میں ان پہ واو ہو، نصب میں الف ہو، جر میں یا ہو. یہ اعراب ان کا کچھ اسپیشل کیسز میں آتا ہے. اور وہ اسپیشل کیسز کون سے ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ یہ اسماء جب مفرد ہوں، یعنی یہ اگر سنگولر ناؤنز ہیں، یہ 5 اسم جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تب ان کا یہ اعراب آتا ہے. لیکن یہ ایک کنڈیشن ہے. اس کے ساتھ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مکبر ہوں. مکبر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تصغیر یوز نہ کی جا رہی ہو. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی اسم کو ایسے یوز کرنا کہ اس ایسے مطلب آپ کسی اسم کو ایسے استعمال کریں کہ اس کا چھوٹا پن ہونا ظاہر ہو، یا اس کا حقیر ہونا ظاہر ہو. ٹھیک ہے؟ تو زبان میں الفاظ کا یا اسماء کا ایسا استعمال جس سے اس کے چھوٹے پن پہ دلالت کی جاتی ہے، اسے ہم تصغیر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب اور کتابچہ. تو کتابچہ جو ہے وہ کتاب کی تصغیر ہے کہ یہ لفظ اپنی فارم سے یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتاب کی کوئی چھوٹی صورت ہے، اس کی چھوٹی شکل ہے. تو اس کو ہم جو ایسے اسماء ہوتے ہیں جو تصغیر جن میں آ جائے یا جو چھوٹے ہونے کا معنی دیں، اس کو ہم مصغر کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں مکبر یوز ہوئے. مکبر کا مطلب ہے کہ یہ اسماء اپنے نارمل اسم فارم میں یوز ہو رہے ہوں، تصغیر والی فارم میں نہ آ رہے ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسماء یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، مضاف الی غیر یا المتکلم. تو یہ 3 کنڈیشنز جب پوری ہو رہی ہوں اس وقت یہ 5 اسماء واو الف اور یا کے ساتھ اعراب لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میں ہر ایک کو ایکسپلین کرتا ہوں. مثلاً اگر یہ اسماء مفرد نہ ہوں بلکہ جمع یوز ہو رہے ہوں یا تثنیہ یوز ہو رہے ہوں، تو پھر ان کا یہ اعراب جو ہے یہ والا نہیں ہوگا. پھر علامات اعراب ان پہ یہ نہیں آئیں گی بلکہ نارمل آئیں گی. لیٹس سے اگر یہ تثنیہ یوز ہو رہے ہیں تو جیسے کوئی بھی نارمل تثنیہ آتا ہے کہ رفع میں الف لیتا ہے، نصب و جر میں یا، انہیں بھی ہم ویسے ہی یوز کریں گے. جیسے ہذانی ابوانی یا الابوانی رحیمانی، تو ابوانی الف کے ساتھ ہم نے یوز کیا ہے. اور اسی طرح احب الابوینی، اب نصب میں یا کے ساتھ یوز کر رہا ہوں. یا سلمت علی الابوینی، تو جر میں بھی میں یا کے ساتھ یوز کر رہا ہوں. تو جب یہ تثنیہ بنتے ہیں تو یہ نارمل اسم کی طرح تثنیہ والا اعراب لیتے ہیں. جب یہ جمع یوز ہوتے ہیں تب بھی یہ نارمل جمع کی طرح استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب کی جمع آبا ہے، تو اگر آپ جمع یوز کرتے ہیں جیسے الآباء موجودون یا الآباء شفیقون، تو جیسے کوئی بھی جمع مکسر اپنا اعراب لیتا ہے، یہ بھی اسی طرح اعراب لے رہے ہیں. الآباء ضمہ کے ساتھ آ رہے ہیں حالت رفع میں. احب الآباء تو نصب میں فتحہ کے ساتھ آ رہے ہیں. سلمت علی الآباء حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی یہ وہی اعراب لے رہے ہیں جو کوئی بھی جمع مکسر لیتا ہے. تو جمع میں بھی ان کا کوئی ڈیفرنٹ اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح ہو گیا. مطلب اب، اخ، ہم، فم، زو، ان کا یہ والا واو الف یا والا اعراب تب ہوتا ہے جب یہ اسماء مفرد ہوں. نمبر 2، جب یہ تصغیر کے بغیر یوز ہو رہے ہوں، یعنی مصغر نہ ہو. مصغر مثلاً ہم یوز کرتے ہیں لیٹ سے کہ والد صاحب سے کبھی بے تکلفی دکھانے کے لیے، یا زیادہ تر
محبت کا اظہار کرنے کے لیے ابئی کا لفظ اگر یوز کر لیا جاتا ہے کہ اے میرے پیارے ابا جان، یا اکثر جیسے ہے کہ ہم بھائی کو کہتے ہیں اخی، تو اخی جو ہے یہ اخ کی تصغیر ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی، تو تصغیر پیار کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اظہار محبت کے لیے بھی. تو اگر تصغیر یوز کریں اخی، تو اخی جو ہے وہ نارمل مفرد منصرف اسم کی طرح یوز ہوگا. جیسے کوئی بھی سنگولر ناؤن یوز ہوتا ہے تو ہم کہیں گے مثال کے طور پہ حامد اخیون، ٹھیک ہے، کہ حامد جو ہے وہ بہت پیارا بھائی ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ احب الاخیہ یا سلمت علی الاخی، تو آپ اس کو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو واو الف یا والا اعراب ہے یہ تصغیر کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ نارمل فارم میں آتا ہے، مکبر فارم میں. اور تھرڈ یہ کہ جب یہ اسماء مضاف ہوں یائی متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف، تو اگر ان کو مضاف یوز نہ کریں تو پھر ان میں اعراب وہی نارمل مفرد اسم والا ہی آئے گا. جیسے لیٹ سے میں کہتا ہوں الابو شفیقن، تو الابو میں ضمہ کے ساتھ یوز کر رہا ہوں. رأیت الابا فتحہ کے ساتھ یوز کر رہا ہوں حالت نصب میں. سلمت علی الابی، تو حالت جر میں اس کو کسرہ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. تو چونکہ میں نے اس کو مضاف نہیں لایا تو میں اب اس کو نارمل اسم کی طرح لا رہا ہوں، الابو الابا الابی. لیکن جب میں اس کو مضاف کروں گا تو پھر ان میں ضمہ کے بعد واو کو ایکسٹینڈ کروں گا رفع میں، اسی طرح نصب میں فتحہ کے بعد الف بھی یوز کروں گا اور حالت جر میں کسرہ کے بعد یا بھی یوز کروں گا. جیسے ابوک رحیم، رأیت اباک، سلمت علی ابیک. اب میں اس لیے ایسے استعمال کر رہا ہوں چونکہ میں ان کو مضاف بنا کے لایا ہوں، لیکن یہ مضاف یائی متکلم کی طرف نہ ہو. چونکہ اگر یائی متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو پھر یہ چینج نہیں ہو سکتا، پھر یہ چاہے رفع میں آئے، نصب میں یا جر میں، اگر ان اسماء کو یا سے مضاف کریں گے تو وہ ایک ہی طرح یوز ہوگا ابی. جیسے جاء ابی، رأیت ابی، سلمت علی ابی، تو ابی چینج نہیں ہو رہا یا متکلم کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسماء خمسہ ہیں ان کا اعراب واو الف یا سے آتا ہے اس وقت جب یہ سنگولر ہوں، مفرد ہوں، مکبر ہوں یعنی مصغر فارم میں نہ یوز ہو رہے ہوں، تصغیر کے ساتھ یوز نہ کیا جا رہا ہو انہیں، اور یائی متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، پھر ان کا یہ والا اعراب ہوتا ہے. ایک سوال آیا ہے، یہ تینوں کنڈیشنز ایٹ اے ٹائم ہونی چاہیے یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو یہ علامات اعراب ہم دیں گے؟ ہاں نہیں، یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہوں اگر تو تب ان کو یہ والی علامات دی جاتی ہیں. یعنی کوئی اسم جب سنگولر ہے، یہ جو اسماء خمسہ ہیں اگر یہ سنگولر ہیں اور تصغیر والی فارم میں یوز نہیں ہو رہے اور مضاف ہیں یائی متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف، تو پھر آپ اس کو واو الف یا یا کے ساتھ یوز کریں گے. یعنی تینوں کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کنڈیشن پوری ہو رہی ہو. ورنہ جیسے دیکھیں میں نے وہ آپ کو اگزامپل جو دی تھی الابو شفیقن والی، تو اب کو میں نے سنگولر یوز کیا تھا لیکن چونکہ مضاف نہیں تھا نا تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ واو ایڈ نہیں کیا، الابو، ٹھیک ہے. تو صرف ایک چیز نہیں، آپ نے تینوں چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اگر اس میں پوری ہو رہی ہوں گی اسماء خمسہ میں تو تب اس کو یہ والا اعراب ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس کی وضاحت صرف اس لیے کر دی کہ ہم نے یہ جو پچھلی ابھی بک پڑھی تھی قواعد النحو حصہ اول، وہاں تفصیل سے دیکھا تھا، اور گرامر کی بکس میں چونکہ ڈیٹیلز ہیں تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کہ آپ لوگ کل اگر کسی اور جگہ سے یہ باتیں پڑھیں یا سنیں تو آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. وگرنہ یہ کہ یہ باتیں کو یاد رکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا کافی ہے. باقی زبان پڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں نوٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا ادھر مجھے ابو یوز کرنا ہے یا ابو یوز کرنا ہے. بس ڈفرینس اتنا ہی ہے نا کہ ایک جگہ میں ضمہ صرف بول رہا ہوں، ایک جگہ میں ضمہ کے بعد واو بھی بول رہا ہوں. تو وہ آپ کو زبان کچھ عرصہ پڑھیں نا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ادھر میں ابا کا ابن بولوں گا یا ابا بولوں گا یا ابا بولوں گا، لمبا کروں گا اس حرکت کو یا نہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن ہے کہ یہ 5 اسماء واو الف و یا کے ساتھ اعراب لیتے ہیں جب یہ مفرد ہوں، مکبر ہوں اور یاء متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں. اب آئیے جو اعراب تقدیری والی بات ہے وہ ہم مکمل کریں. تو اعراب کی
ایک یہ والی ڈویژن بھی ہوتی ہے. ایک ڈویژن تو ہم نے پہلے پڑھی نا کہ اعراب بالحرکت اعراب بالحرف، یعنی کچھ اسماء میں حرکت سے اعراب آتا ہے، کچھ میں حرف سے. ایک اعراب کی ڈویژن یہ بھی ہوتی ہے اعراب ظاہری اور تقدیری. اعراب ظاہری کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج جو ہے وہ، چونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اعراب کہتے چینج کو ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں کوئی تبدیلی ہو. تو اعراب ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چینج ہے وہ ویزیبل ہے. علاماتها ظاہرہ، یعنی جب کسی اسم کا اعراب بدل رہا ہے، اس میں کوئی تغیر آ رہا ہے اینڈ پہ، تو اس کی علامات ہمیں دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. جیسے ہم نے ابھی جو اگزامپل زیادہ تر پڑھی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کہیں پیش تھا، کہیں زبر آ گیا، کہیں زیر آ گئی، یا کسی جگہ پہ الف یوز ہوا تھا، کہیں واو ہو گیا، کہیں یا. تو یہ علامات ویزیبل ہیں. اگر اعراب کی اگر علامات دکھ رہی ہوں تو ایسے اعراب کو اعراب ظاہری کہتے ہیں، اور اعراب ظاہری ہی ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اعراب تقدیری جو ہے وہ بہت اسپیسیفک یوزیج ہے، اس کا بہت کم جگہوں پہ یوز ہوتا ہے. لیکن یہ کہتے کسے ہیں؟ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسم جو ہے اس کی اینڈنگ چینج تو ہو رہی ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے علامات نظر نہ آ رہی ہوں اعراب کی. تو علاماتها غیر ظاہرہ. اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے کہ جہاں علامات اعراب نظر نہیں آتی، علامات اعراب ہمیں دکھتی نہیں ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اعراب ہوتا نہیں ہے، چینج آتا ہے ان کی اینڈنگ میں، اسماء کی اینڈنگ میں، لیکن وہ چینج ویزیبل نہیں ہوتا کسی مجبوری کی وجہ سے. اب اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، یا وہ کون سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں اعراب کسی اسم کے اینڈ پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اعراب تقدیری جو ہے تین طرح کے اسماء میں ہوگا. تین اسم ایسے ہیں کہ جن کا گرامیٹیکل رول جب بدلتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی اینڈنگ پہ چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سب سے پہلا اسم ہے اسم مقصور. اسم مقصور آپ لوگ آلریڈی اس ٹرم سے واقف ہیں، کیونکہ ہم نے جو پہلا لیکچر کیا تھا جہاں ہم نے تثنیہ اور جمع پڑھا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اسم مقصور سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو الف پہ اینڈ ہوتا ہو. الف، ٹھیک ہے، جس کا آخری حرف الف ہے وہ اسم مقصور ہے. اگین میں اس بات کو دہرا دوں، پہلے بھی ہم نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اسم الف پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ہم آواز کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لفظ لکھا ہوا کیسے ہے. اب جیسے الفتح یہاں جو نیچے لکھا ہوا ہے تو فتح یا کے انداز میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو یا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ آواز الف کی دے رہا ہے، تو اس کو الف ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی اسم الف پہ اینڈ ہو رہا ہے اگر اس کی آواز الف ہے، چاہے اس کو لکھیں الف کے انداز میں یا کی شکل میں. تو اس میں مقصور جو ہوتا ہے یہ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس پہ علامات اعراب ظاہر نہیں ہو پاتی. مثال کے طور پہ الفتح، تو الفتح جب جملے میں یوز ہوگا تو اس میں علامات اعراب نہیں نظر آئیں گی. جیسے جاء الفتح، رأیت الفتح، سلمت علی الفتح، فتح کی علامات اعراب آپ کو نظر نہیں آ رہی. دوسرا اسم جس میں اعراب تقدیری ہے وہ ہوتا ہے اسم منقوص. اسم منقوص بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو یائے مدہ پہ اینڈ ہوتا ہو، یعنی اس کا لاسٹ لیٹر یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پچھلے حرف پہ زیر ہو. جیسے القاضی، تو القاضی یا شافی یا داعی یا ہادی یا کافی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ سارے اسم منقوص ہیں، ان کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے. اور تیسرا اسم جس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے وہ اسم ہے جس کو یائے متکلم کی جانب مضاف کیا جائے. المضاف الی یا المتکلم، کوئی بھی اسم جسے آپ یائے متکلم سے مضاف کریں گے تو اس کا اعراب بھی ظاہر نہیں ہوگا، اعراب اس کا بھی تقدیری آئے گا. جیسے صدیقی، تو صدیق کا جو لفظ ہے جو دوست کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے آپ نے یائے متکلم سے مضاف کیا. اب ویسے اگر یا کے بغیر آئے گا صدیق تو اس کے اینڈ پہ حرکات آئیں گی، صدیقن، صدیقن یا صدیقن، لیکن چونکہ آپ نے اس کو یا کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے تو اب اس وجہ سے اس پہ کوئی بھی اور حرکت نہیں آ سکتی، یا سے پہلے بس زیر ہی آئے گی، تو آپ اس کو ہمیشہ صدیقی ہی یوز کریں گے. تو جو ایسے اسم ہوتے ہیں جو یائے متکلم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ان کے ساتھ مضاف بن جائیں، ان میں بھی علامات اعراب نہیں نظر آتی ہیں. تو صدیقی میں قاف پہ ہمیشہ زیر ہی آئے گی، اس پہ زبر یا پیش آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اعراب تقدیری کہتے کسے؟ اس سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی اسم جو ہے
اس کا گرامیٹیکل رول چینج ہو لیکن اس کی اینڈنگ پہ جو علامات اعراب ہیں وہ ویزیبل نہ ہوں، اس کی علامات اعراب ہمیں نظر نہ آئیں کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اور اعراب تقدیری کن اسماء میں ہوتا ہے؟ یعنی کن اسماء میں یہ فینومینن ہوتا ہے کہ ان کا اعراب بدل رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ رفع میں کیا چینج آیا، نصب ہے تو اب ان کے اینڈ پہ کیا حرکت ہے، یا جر میں کیا حرکت ہے، ان کی حرکات یا علامات ان پہ نظر نہیں آتی۔ یہ 3 اسماء میں یہ ہوگا، اسم مقصور میں یعنی ہر وہ اسم جو الف پینڈ ہو، اسم منقوص میں یعنی وہ اسم جو یائے مدہ پینڈ ہو، اور اس اسم پہ جو یائے متکلم کے ساتھ مضاف ہو جائے۔ اب ہر ایک کو دیکھیں۔ پہلے جو اسم مقصور ہے یہ حالت رفع، نصب اور جر تینوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، جیسے جاء الفتح، رأیت الفتح، سلمت علی الفتح، یعنی فتح چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، اس کی علامات اعراب نظر نہیں آتی۔ یہاں کیا مجبوری ہے کہ علامات اعراب نظر نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ الف پینڈ کر رہا ہے، اور الف کوئی حرکت قبول نہیں کرتا۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور الف سے پچھلے حرف پہ زبر ہوتا ہے، تو الف خود زبر زیر پیش نہیں لے سکتا، تو آپ اس لیے اس کو جاء الفتح یو یا فتح یا فتح یہ نہیں بول سکتے، کیونکہ اگر آپ ان پہ پیش زبر زیر بولنے کی کوشش کریں گے تو جیسے ہی آپ اس پہ کوئی حرکت دیں گے وہ لفظ، وہ حرف اب الف نہیں رہے گا، وہ یا تو یا کا ساؤنڈ دے گا یا پھر وہ حمزہ کا ساؤنڈ دے گا، فتح او، فتح آ یا فتح ای، ٹھیک ہے، پھر وہ الف نہیں رہا۔ تو الف کوئی حرکت قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ اسماء جو الف پینڈ ہوتے ہیں یعنی اسم مقصور، ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی ان میں علامات اعراب نظر نہیں آتی، چاہے ان کا اعراب رفع ہو، چاہے نصب ہو یا جر ہو، نہ ان کے اینڈ پہ پیش آ سکتی ہے، نہ ہی زبر نہ ہی زیر۔ دوسرا اسم جس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے وہ ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو یائے مدہ پہ اینڈ ہوتا ہو، جیسے القاضی ہے لیٹ سے، تو اس میں منقوص میں حالت رفع میں اور جر میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ یہاں آپ یہ فرق آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس میں مقصور میں تینوں کیسز کے اندر اعراب تقدیری ہے، یعنی اس میں کوئی علامت اعراب کی ظاہر نہیں ہو پاتی، جبکہ اس کو اگر منقوص سے اگر آپ کمپیئر کریں تو منقوص میں حالت رفع اور حالت جر کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی حرکات نہیں آتی، رفع اور جر کی علامات اس پہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جو نصب ہے، نصب کی علامت ظاہری ہوتی ہے، تو نصب کے کیس میں منقوص پہ علامت آئے گی، یعنی یہ فتحہ کے ساتھ نصب لے گا۔ تو آپ نیچے ایک مثال میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے القاضی، تو جاء القاضی، رأیت القاضیہ، وسلمت علی القاضی، تو حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو منقوص جو ہے چاہے یا اس میں آئے یا نہ آئے، مطلب جیسے یہاں ال کے ساتھ یوز ہوا ہوا ہے القاضی، اگر یا لٹ سے حذف بھی ہوا ہوا ہے اس کا، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں منقوص پہ اگر آپ ال استعمال نہ کریں یا اسے مضاف نہ بنائیں تو ہم یا حذف کر دیتے ہیں، یا اگر حذف ہو بھی تب بھی حالت نصب میں یا واپس آ جاتی ہے اور پھر اس پہ فتحہ بولا جاتا ہے، تو اس کی نصب فتحہ کے ساتھ ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم بولیں گے جاء قاضٍ، کہ قاضی آیا، یہ حالت رفع ہے۔ اب رفع میں آپ دیکھیں اعراب تقدیری ہے، قاضٍ، یا گرا ہوا ہے اور یا سے پہلے ایک ایکسٹرا کسرہ آئی ہوئی ہے، لیکن حالت نصب میں آپ دیکھیں گے کہ یا واپس آئے گا اور اس یا پہ فتحہ آئے گی جو نصب کی علامت ہے، کہ رأیت قاضیًا، اور پھر حالت جر میں اگین اعراب تقدیری ہوگا، سلمت علی قاضٍ۔ تو اس میں منقوص حالت رفع اور حالت جر میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس پہ علامات اعراب ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ نصب میں اس کا اعراب ظاہری ہوتا ہے۔ تیسرا اسم جس کا اعراب تقدیری ہوا کرتا ہے وہ ہے مضاف الی یاء متکلم، یعنی کوئی بھی اسم جس کو آپ یاء المتکلم کی جانب مضاف کر دیں، اس میں بھی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، کوئی بھی علامت اعراب ظاہر نہیں ہوگی۔ اور کیا وجہ ہے کہ اس میں حرکات ظاہر نہیں ہو رہی؟ وہ یہ کہ جو اسم یاء متکلم کے ساتھ مضاف ہو جاتا ہے اس میں مجبوری ہے کہ اب وہ کسرہ کے علاوہ اور کوئی حرکت قبول نہیں کر سکتا، چنانچہ اعراب کی تینوں حالتوں میں اس کی حرکت ایک ہی رہے گی، اس لیے کہ وہ یاء المتکلم کے ساتھ جڑا ہوا آ رہا ہے، تو اس میں رفع، نصب، جر تینوں کی علامات تقدیری ہوتی ہیں، اس پہ کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ جو کسرہ بھی اس میں آ رہا ہے حالت جر میں بھی، اسے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسرہ اس کے جر کی علامت کے طور پہ آ رہا ہے،
کسرہ اس کا لینا مجبوری ہے اس لفظ کی. جیسے اب کو آپ یا کے ساتھ اٹیچ کریں، صدیق کو، قلم کو، کتاب، کسی بھی لفظ کو، تو وہ یا کی وجہ سے مجبور ہے کہ یا المتکلم سے پہلے وہ کسرہ کے علاوہ اور کوئی حرکت لے ہی نہیں سکتا. چنانچہ اس کی کسرہ جر کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ ایک عذر ہے اس کا، چونکہ وہ یا المتکلم کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو ایسا اسم تینوں کیسز میں، رفع، نصب، جر، تینوں کیسز میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہوگی. جیسے جاء ابی، رأیت ابی، سلمت علی ابی. تو ابی جو ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کے لفظ پہ کوئی بھی علامت اعراب نہیں ظاہر ہو پائی. تو یہ تین اسماء ہیں جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. اس میں مقصور، منقوص اور مضاف الی یا متکلم. اس میں جو اسم مقصور اور مضاف الی یا متکلم ہے ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جبکہ اسم منقوص حالت نصب میں فتحہ لیتا ہے، یعنی اس میں علامت ظاہر ہوتی ہے حالت نصب کے اندر، جبکہ حالت رفع اور جر میں اس کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے. مقصور جو ہے حرکات کیوں قبول نہیں کرتا، اس پہ علامات اعراب کی ظاہر کیوں نہیں ہوتی، یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ چونکہ مقصور میں آخری حرف الف ہے، الف کوئی حرکت قبول نہیں کر سکتا. اسی طرح مضاف الی یا متکلم بھی کسرہ کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں لے سکتا چونکہ وہ یا المتکلم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے. تو یہ بھی مجبور ہے کہ اس پہ کوئی علامات یا حرکات نہیں آ سکتی. لیکن اس میں منقوص کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا، تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں منقوص میں کیا مجبوری ہے کہ حالت رفع میں یہ ضمہ نہیں لے سکتا یا حالت جر میں اس پہ کسرہ نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ یا جو ہے اس پہ ضمہ یا کسرہ کا بولنا ثقیل ہے. اگر آپ بولنے کی کوشش بھی کریں اور آپ یوں کہیں جاء القاضی یا سلمت علی القاضی، تو آپ دیکھیں گے یا پہ ضمہ اور کسرہ بولنا مشکل ہے. ثقیل کا مطلب ہے کہ بھاری ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی مشکل فیل ہوتی ہے لیکن اہل زبان اس کو خود مشکل محسوس کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یا پہ ضمہ اور کسرہ بولنا چھوڑ دی اور اس کو ساکن ہی استعمال کیا. لیکن آپ ضمہ اور کسرہ کی بجائے اگر فتحہ کا موازنہ کریں تو زبر بولنا آسان ہے یہاں پہ، چونکہ زبر خفیف حرکت ہے، ہلکی حرکت ہے. تو آپ بول سکتے ہیں آسانی سے رأیت القاضیہ، قاضیہ. تو آپ دیکھیں قاضیہ آسان ہے لیکن قاضیو، قاضی مشکل ہے. تو اس لیے منقوص جو ہے حالت رفع اور حالت جر میں اس پہ علامات اعراب نہیں آتی، اس پہ ضمہ یا کسرہ چونکہ لانا مشکل ہے، اس پہ بولنا ثقیل ہے، جبکہ فتحہ جو ہے حالت نصب میں وہ منقوص میں آ جاتی ہے. اب اس کے بعد یا المتکلم سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ آج کے لیکچر اینڈ کریں گے. یا المتکلم جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی طرف اگر آپ کسی اسم کو مضاف کریں تو وہ حالت رفع، نصب، جر تینوں کیسز میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے چونکہ اس پہ کوئی اور حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی. لیکن یا المتکلم کی جانب اسم مقصور یا اسم منقوص یا تثنیہ یا جمع مذکر سالم کو بھی ہم مضاف کرتے ہیں تو ان کا اعراب کس صورت پہ آتا ہے ہم ہر ایک کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ اسم مقصور جو ہے اس کو اگر یا المتکلم سے مضاف کریں گے تو اسم مقصور جیسے اضافت سے پہلے الف کے ساتھ استعمال ہوتا تھا اور اس پہ تمام حالتوں میں اعراب تقدیری تھا، یا متکلم کے ساتھ مضاف ہوگا تو تب بھی اس کا اعراب تقدیری ہی رہے گا. جیسے هذه عصایا، امسکت عصایا اور توکأت علی عصایا. تو عصا دیکھ رہے ہیں کہ تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ آیا اور الف پہ کوئی حرکت نہیں آتی، تو اس میں مقصور یہاں پہ بھی اس کا اعراب تقدیری ہے تینوں کیسز کے اندر. صرف ایک ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یا المتکلم جو ہے یہاں پہ ساکن نہیں ہے بلکہ اس پہ فتحہ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب الف اٹیچ ہوا ہے تو الف خود ساکن ہوتا ہے. دو ساکن عربی میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. الف کے بعد آپ یا المتکلم کو ساکن استعمال کریں تو بولنے میں دشواری ہوگی، تو اس لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس یا پہ فتحہ بول لیا جاتا ہے یا المتکلم پہ. تو عصایا استعمال ہوگا حالت رفع، نصب، جر تینوں کیسز کے اندر. اسی طرح اس میں منقوص کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں منقوص کو اگر آپ مضاف کریں گے یا المتکلم کی طرف تو وہ کیسے استعمال ہوگا. اس میں منقوص ہم نے نارمل کیسز میں بھی دیکھا ہے کہ حالت نصب میں
علامت لیتا ہے نصب کی، یعنی اس پہ فتحہ آتی ہے، جبکہ حالت رفع اور جر میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ البتہ منقوص کو اگر یا المتکلم سے مضاف کریں پھر تینوں کیسز میں اس کا اعراب تقدیری ہی آتا ہے، اس پہ فتحہ بھی نہیں آ پاتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ منقوص کا اپنا آخری حرف یا ہوتا ہے، پھر جب ہم اسے یا المتکلم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو دو یا مل جاتے ہیں، اور دو یا کے ملنے سے ہم ادغام کرتے ہیں، تو چنانچہ ان پہ تشدید لکھی بھی جاتی ہے اور بولنے میں بھی ادغام کرتے ہوئے ان دو یا کو ملا کے بولا جاتا ہے۔ تو پھر یا سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ مشدد یا ہوگا اس سے پہلے کسرہ کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں بولی جا سکتی، چنانچہ حالت رفع نصب جر تینوں میں اس کا اعراب تقدیری آئے گا، اس میں منقوص کا اگر وہ یا متکلم کی جانب مضاف ہو، جیسے معطیہ۔ تو لیٹ سے اگر میں رفع میں یوز کروں، معطی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ تو اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے عطا کرنے والا، تو معطی کے ساتھ یا المتکلم اٹیچ ہوگا تو تشدید آ گئی، ادغام آ گیا۔ اور اگین وہی بات ہے کہ یہاں پہ جب دو یا اکٹھے ہوئے تو اب یا المتکلم کو تو ساکن نہیں رکھ سکتے نا، چونکہ منقوص کا یا خود بھی ساکن ہے، دو یا دو حرف تو ساکن نہیں ہوتے کبھی، تو ادھر بھی ہم جو یا المتکلم ہے اس پہ فتحہ بول رہے ہیں، معطیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کیسز میں رفع نصب جر میں ایسے یوز ہوگا، جیسے اللہ معطی الرزق، کہ اللہ مجھے رزق عطا کرنے والا۔ اب یہاں معطی کو میں نے مرفوع استعمال کیا بطور خبر، تو معطیہ یوز کیا ہے۔ اسی طرح اگر میں اس کو منصوب لاتا ہوں، جیسے حمدت اللہ معطی الرزق، تو یہاں پہ بھی یہ معطیہ یوز ہو رہا ہے، اور حالت جر میں بھی ایسا یوز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ شکرت للہ معطی الرزق، تو ہم اس کو اسی طرح یوز کر رہے ہیں تینوں کیسز کے اندر۔ تو اس میں منقوص جب یا المتکلم سے مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں کیسز میں، اس پہ فتحہ بھی ظاہر نہیں ہو پاتی۔ تثنیہ کو بھی دیکھ لیں کہ اگر اس کو یا متکلم کی جانب مضاف ہو تو یہ کیسے استعمال ہوگا۔ تثنیہ اسم اگر یا المتکلم سے آپ مضاف کریں گے تو وہ نارمل طریقے کے مطابق لے گا اعراب، یعنی اگر وہ مضاف جیسے نہیں ہوتا تثنیہ تو تب بھی حالت رفع میں اس میں الف آتا، نصب و جر میں یا۔ تو اسی طرح مضاف الی یا متکلم ہوتے ہوئے بھی تثنیہ کا اعراب ظاہری ہوتا ہے، یعنی رفع میں الف آئے گا جیسے صدیقایا، اور نصب اور جر میں یا آئے گا اس میں جیسے صدیقیہ۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ اگر میں دو لوگوں کا تعارف کرواؤں آپ کو کہ یہ میرے دو دوست ہیں، تو میں کہوں گا ہذانی صدیقایا۔ تو صدیقایا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اصل میں تو دو دوست ہیں صدیقانی، پھر جب مثنیٰ کو آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کیا جائے تو اس کا نون حذف ہو جاتا ہے، نون حذف ہوگا تو صدیقہ، اور پھر یا متکلم میں ساتھ جب ایڈ کروں گا تو اب یا کو ساکن نہیں بولوں گا، چونکہ الف اس سے پہلے جو صدیقہ کا آ رہا ہے تثنیہ کا الف وہ آلریڈی ساکن ہے، تو ادھر بھی یا متکلم پہ فتحہ بولی جائے گی صدیقایا، ہذانی صدیقایا۔ تو ادھر رفع کی علامت یعنی یہ تثنیہ مرفوع ہے، اس کی علامت یہی الف آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب نصب و جر میں ہم اس کو کرتے ہیں تو نصب و جر میں تثنیہ میں ویسے بھی یا آتا ہے تو ادھر بھی یا آئے گا، لیکن یہاں یا متکلم کے ساتھ تثنیہ کا یا مل کے ادغام ہو جائے گا، دو یا اکٹھے ہوں گے تو ادغام ہم کریں گے۔ تو رأیت صدیقیہ، میں نے اپنے دو دوستوں کو دیکھا، اور اسی طرح سلمت علی صدیقیہ۔ آخری ہے جمع مذکر سالم، اس کو بھی اگر آپ یا متکلم سے مضاف کریں تو اس کا اعراب بھی ظاہری ہوگا تینوں کیسز میں، اور جمع مذکر سالم جیسے نارمل حالات میں رفع میں واو لیتا ہے، نصب و جر میں یا لیتا ہے، تو جب اس کو مضاف کرتے ہیں یا متکلم کی جانب تب بھی اس پہ اعراب حروف کے ذریعے آتا ہے۔ البتہ صرف فرق یہ ہے کہ حالت رفع میں جب یا متکلم کی جانب اس کو مضاف کیا جاتا ہے تو یا کی وجہ سے وہ جو واو ہے جمع مذکر سالم کا اس کو بھی یا میں بدل دیا جاتا ہے اور پھر ادغام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ فینومینن عربی میں عام ہے کہ واو اور یا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو واو کو جنرلی یا میں بدل دیا جاتا ہے اور ادغام کر دیتے ہیں، یعنی وہ واو اور یا مل کے دو یا بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم اس لیے اعراب تقدیری میں شمار نہیں کریں گے، چونکہ وہ واو ہی ہے بیسیکلی جو یا میں بدل کے اب ایک نئی آواز دے رہا ہے۔ تو اگر لیٹ سے مجھے یہ کہنا ہو کہ میرے اساتذہ، تو معلمون نون میں حذف کروں گا اور یا متکلم جب اٹیچ کروں گا تو معلمو کا واو پھر یا میں چینج ہوگا، اور پھر ادغام کر کے میں بولوں گا معلمیہ۔
اب جب یا پہ میں نے ادغام کیا تو یا کی مناسبت سے اس سے پچھلے حرف پہ کسرہ آ جائے گا، تو معلمیہ جو ہے یہی حالت رفع میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہی حالت نصب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور حالت جر میں بھی اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، انشاءاللہ کل اب ہم ڈسکس کریں گے غیر منصرف۔